وہ ایسی کون سی بات ہے جو اگر کسی ایمان والے کے اندر ہو، اس میں ایک نہیں ہزاروں رمضان گزرے، ایک رات نہیں ہر رات شب برات اور شب قدر کی گزرے، مسجد میں نہیں بیت اللہ میں گزرے، اگر وہ عادت اس کے اندر ہے تو اس کا دل کبھی صاف طاہر نہیں ہو سکتا۔ اور دل کی طہارت ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد ہے، حلاوت ایمانی کے نصیب ہونے کی بنیاد ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے عظیم و شان مقاصد میں ہے وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ شافع روز جزا، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے دلوں کا یوں تزکیہ کیا کہ کسی شاعر نے کہا کہ وہ چاہیں تو اشاروں سے پلٹ دے، کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ دل پاکیزہ تھا، دل طاہر تھا، دل روشن تھا۔ ایک چراغ روشن ہو جائے تو اس سے ہزاروں چراغوں کو روشن کیا جا سکتا ہے، اور اگر دل کا چراغ روشن نہ ہو تو اس سے روشنی نہیں پھیل سکتی، کوئی ایک چراغ بھی روشن نہیں ہوگا۔ وہ عادت، وہ برائی اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو دھرتی کا کوئی انسان، چاہے وہ جنید بغدادی کیوں نہ ہو، اس کے سامنے ایک دو نہیں ہزاروں سال کے لیے بھی اسے بٹھا دیا جائے تو اس کے دل کو جنید بغدادی جیسا اللہ کا ولی بھی نہیں بدل سکتا۔ وہ عادت، وہ برائی بے حیائی کی برائی ہے، وہ عادت بد نظری کی عادت ہے، اور اخلاق کی بنیاد حیا پر، اسلام کی بنیاد حیا پر، شریعت کی بنیاد حیا پر جو انسان بے حیا ہو جائے اسے کوئی نیک نہیں بنا سکتا۔ اس پہ ایک دو نہیں بیسیوں رمضان گزرے، اس کے دل کی دنیا نہیں بدلے گی، اس کے ایک دو نہیں بیسیوں قرآن کے ختم ہو جائیں، اس کے دل کی دنیا نہیں بدلے گی۔ جس کی نگاہیں بے حیا، جس کا کردار بے حیا، جس کی گفتار بے حیا، جس کی للکار بے حیا، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا آنا اور جانا محفلیں بے حیاؤں میں ہو، جس کا دیکھنا بے حیاؤں میں ہو، اسے کوئی انسان نیک نہیں بنا سکتا۔ اور جس کے دل میں حیا کا چراغ جل جائے، جس کی نگاہوں پہ حیا کے پہرے ہو، جس کی گفتار میں حیا کی للکار ہو، جس کے آنے اور جانے میں، اٹھنے اور بیٹھنے میں، جس کے بولنے میں، جس کے دیکھنے میں حیا کی حدود ہو، حیا کے پہرے ہوں، اسے ایک نہیں کروڑوں شیطان آ جائیں اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے جو تعلیمات گزشتہ انبیاء و رسل کی تعلیمات میں سے ملی، یعنی وہ چیزیں جو مجھے عطا کی گئی، جو گزشتہ انبیاء و رسل کو بھی دی گئی تھی، ان میں ایک چیز یہ ہے، فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تو بے حیا ہو جا، جب تو بے حیائی کا دل دادا ہو جائے، جب تیری نگاہیں بے حیا ہو جائیں، دل بے حیا ہو جائے، فرمایا کہ اذا لم تستحی، جب تیرے اندر سے حیا کا جنازہ اٹھ جائے،
فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، پھر تو جو چاہے کرتا رہے، مجھ محمد کو تیری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص انصار میں سے اس کے قریب سے گزر رہے ہیں، وہ انصاری شخص ایک بھائی کو نصیحت کر رہا ہے اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا بات ہے، تو اتنا شرمیلا ہے، اتنا حیادار ہے کہ کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو سنی تو فرمایا کہ اس کو اس کے حال پہ رہنے دو، یہ خیر ہی خیر ہے۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا وہ زینہ ہے جو خیر کے سوا کچھ نہیں لاتا۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حیا ایمان میں سے ہے، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، اور اہل ایمان حیا کی وجہ سے، حیادار ہونے کی وجہ سے جنت میں ہیں۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، والبغاء من الجفاء، بے حیائی بدی میں سے ہے، برائی میں سے ہے، والجفاء فی النار، اور برائی والے یعنی بے حیا لوگ فرمایا کہ جہنم والے لوگ ہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الایمان والحیاء قرن جميعا، اللہ نے حیا کو اور ایمان کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے، ایک برتن میں جمع کر دیا ہے، ایک دل میں جمع کر دیا ہے۔ یہاں حیا کو رکھا تو یہاں پہ ایمان کو رکھا، یہاں ایمان کو رکھا تو ساتھ حیا کو رکھا۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، ان دونوں میں سے جب ایک چیز اٹھ جاتی ہے، رُفِعَ الْآخَرُ، تو دوسری چیز خود بخود رخصت ہو جاتی ہے۔ یعنی جب حیا اٹھے گا ایمان نہیں رہے گا، اور اگر ایمان اٹھے گا حیا نہیں رہے گا۔ یہی بنیاد ہے، دیکھ لیجئے آج قرۂ ارض میں جہاں جہاں بے حیائی ہے وہاں ایمان نہیں ہے، جہاں بے ایمانی ہے وہی بے حیائی ہے، اس لیے کہ حیا اور ایمان ایک جگہ ہے۔ جب بے حیائی ہوگی ایمان نہیں آئے گا، اور ایمان ہوگا تو بے حیائی نہیں آئے گی۔ جب آپ کی نگاہیں بے حیا ہو جائے، سوچ بے حیا ہو جائے، فکر بے حیا ہو جائے، خیالات بے حیا ہو جائیں، تو پھر یہ جان لیجئے گا کہ اب دل میں ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہیں ہے تو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پھر تو جو چاہے کرتا رہے، مجھے تیری کوئی فکر نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو حضور کے سامنے سے گزرے گا، آمنہ کے لال جہاں شفاعت کر رہے ہوں گے، جہاں حوض کوثر پہ اپنے امتی کو بلا بلا کر کوثر کے جام پیش کر رہے ہوں گے، تیری کوئی فکر نہیں ہوگی، تجھ پہ کوئی نگاہ نہیں پڑے گی۔ آپ علیہ السلام نے جو معاشرہ تربیت دیا تھا، اس معاشرے میں حیا کی صرف اس قدر غالب تھی کہ جب حضرت عثمان بن عفان تشریف لا رہے ہیں، آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اٹھا ہوا ہے، آپ کی دائیں جانب ابو بکر بیٹھے ہیں، اتنے میں عمر آتے ہیں، حضور اپنی حالت پہ بیٹھے رہتے ہیں، اتنے میں عثمان آتے ہیں، آپ نے اپنی پنڈلی پہ کپڑا ڈالا اور پھر فرمایا کہ عثمان اندر آ جاؤ، وہ اندر آ گئے، آپ نے ان سے گفتگو کی، جب وہ چلے گئے تو سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ، ابو بکر آئے آپ نے حالت نہیں بدلی، عمر آئے آپ نے حالت نہیں بدلی، عثمان آئے ہیں آپ نے اپنی پنڈلی پہ کپڑا ڈالا، اپنی کیفیت کو بدلا، آپ صحیح طریقے سے بیٹھ گئے، پھر عثمان سے گفتگو کی ہے، یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس عثمان سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جب حیا پر کوئی دیوان لکھے گا ہے مجھ کو یقین سیرت عثمان لکھے گا۔